لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا کیس 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا یہ کیس ہے، 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے۔ لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا یہ کیس ہے، 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا یہ کیس جس میں 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی سے متعلق یہ کیس ہے، 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا یہ کیس ہے، 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ لاپتہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا یہ کیس ہے۔ فیاض محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ فیاض بتائیے گا تحریری حکم نامے میں کیا کہا گیا؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دوران سماعت صحافیوں کی جانب سے پیمرا نوٹیفکیشن متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا، کیونکہ یہ مقدمہ ہم نوعیت کا ہے، اس لیے یہ عدالت مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر سیکٹر کمانڈر ISI MI اور ڈائریکٹر IB کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ لاپتہ شاعر احمد فرحات اگر آئندہ سماعت سے قبل بازیاب ہو جائے تو رجسٹرار آفس کو تحریری طور پر عدالت کو آگاہ بھی کرے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کی جو ہے درخواست سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ اردو زبان میں جاری کیا ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے، جس پہ آج سماعت ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر جتنے بھی جو ہے مسنگ پرسن کے کیسز ہیں ان کی براہ راست نشر کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ مقدمہ بھی اہم نوعیت کا ہے، اس لیے یہ عدالت اس مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکٹر کمانڈر ISI MI اور ڈائریکٹر IB کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور وزیر قانون کو کہا ہے کہ وہ بھی آئندہ سماعت پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اچھا، یہ بتائے گا فیاض محمود، اس سلسلے میں یہ حکم نامہ کس بنیاد پر دیا گیا کہ لاپتہ افراد کے تمام کیسز جو ہیں وہ براہ راست نشر کیے جائیں؟ دیکھیں، آج جب اس کیس کی سماعت جاری تھی تو اس وقت صحافیوں کی جانب سے عدالت میں یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ کیونکہ یہ جو ہے پیمرا کا ایک نوٹیفکیشن آ چکا ہے، جس کے باعث یہ نوٹیفکیشن آنے کے بعد یہ عدالتی کارروائی رپورٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا تھا کہ ان کا جو نوٹیفکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ نہ تو ہم نے رپورٹنگ سے روکا ہے تو آپ رپورٹنگ کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی احکامات جاری کر دیے تھے کہ ہم لائیو اسٹریمنگ کے احکامات بھی جاری کریں گے۔ تو اب باضابطہ طور پہ اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ جو ہے تمام جو مسنگ پرسن کے کیسز ہیں ان کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے، بلکہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کیسز کی براہ راست نشر بھی کیے جائیں، یہ ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے بتایا ہے اپنے آرڈر میں بھی، انہوں نے کہا کہ دوران سماعت صحافیوں کی جانب سے پیمرا نوٹیفکیشن سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ مقدمہ عدالت نے کہا کہ عام نوعیت کا ہے، اس لیے عدالت اس مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اپنے تحریری حکم نامے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی فیاض محمود، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔